السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں انیس سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصور۔ آج پھر عدالت کا منظر وہی تھا تقریباً۔ میں بات کر رہا ہوں جو آفاق احمد صاحب کی، اور آج آفاق احمد صاحب کو جب عدالت پیش کیا گیا، اور ظاہر ہے آپ کو وہ کیس کی تفصیلات تو معلوم ہے کہ جناب انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو، جس تقریر کو جواز بنا کر کہا گیا کہ جی اشتعال انگیز تقریر تھی ان کی، اور اس کے بعد 3 ان کے بعد اوپر ایف آئی آر۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ 2 ایف آئی آر تو لانڈی میں تھیں، عوامی کالونی تھانہ اور لانڈی تھانہ، تیسری ایف آئی آر سرجانی ٹاؤن کی ہے، اور متن تقریباً ایک جیسا ہے کہ جناب ہم نے وہ جو 4-5 ڈمپرز جو جلا دیے گئے نامعلوم افراد کی جانب سے، غم غصے کا جو اظہار کر رہے تھے شہری، ہم اس کی وہ نہیں کہہ رہے کہ جناب جلانے چاہیے، لیکن لوگوں نے ظاہر جو بھی کیا اور کس نے کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جب پکڑ لیں گے تو بتائیں گے۔ لیکن اس اشتعال انگیز تقریر قرار دے کر فوری طور پر آفاق احمد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ظاہر انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اس نے معلوم اس لیے ہو گیا تھا کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پولیس آ چکی تھی، اور اس وقت انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ جناب ہم تو آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو یہاں آپ کی سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور پھر ان کو عدالت پیش کیا گیا۔ وہ بھی آپ نے پوری رودات دیکھی تھی، جس طرح ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ کر لایا گیا، اور جس طرح بختر بند گاڑی سے ان کو اتارا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے وہ ان وڈیروں کو بھی دیکھا ہے جو قتل کے جن پر الزامات ہیں اور شواہد بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو لایا گیا تو جس طرح وہ غرور و تکبر سے چلتے ہوئے آ رہے تھے اکڑ کر، اور کوئی ہتھکڑیاں نہیں تھیں۔ لیکن اس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا، اس طرح کے پی میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن صرف آفاق احمد صاحب کو کیا صرف مہاجر ہونے کی وجہ سے آپ جان بوجھ کر اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو کچھ ہوا، 4 یا 5 ڈمپر جو جلائے گئے، اس میں پتہ نہیں کتنا بڑا ان کا کردار تھا۔ پھر فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کو کرمنل قرار دے دیا کہ جس طرح آفاق احمد صاحب کو گرفتار کیا ہے، باقی کرمنلز کو بھی اس طرح گرفتار کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ جناب جنہوں نے 100 سے زیادہ اس شہر کے لوگوں کو کچل دیا ہے، جن ڈمپرز نے، ان کے ڈرائیورز کو تو آپ گرفتار نہیں کرتے، سب کو، ان کے مالکان کو تو گرفتار نہیں کرتے، جنہوں نے ایسے اناڑی ڈرائیورز کو کیوں ہائر کیا ہوا ہے، اور سارے غیر مقامی ہیں۔ ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، ذات اکثریت کے پاس نہ ڈرائیونگ لائسنس تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کارروائیاں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ان کے خلاف؟ اور لیکن کسی شخص نے کراچی کی محبت میں، کراچی کے لوگوں کی محبت میں، ان کی لاچاری دیکھتے ہوئے اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی، اٹھوا بھی دیا۔ اور ڈمپر مافیاز جن کے ہم کہتے ہیں، یہ اتنے مضبوط ہیں، آپ نے دیکھا پرانی ویڈیوز ان کی گردش کر رہی ہیں، سندھ اسمبلی وہ گئے ہیں تو وہاں والہانہ استقبال ہو رہا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، جس طرح پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو پیچھے پیچھے موبائلیں گھوم رہی ہیں، پکڑنے کے لیے نہیں، پروٹوکول کے لیے، اور کوئی کسی وزیر کے ساتھ، کسی مشیر کے ساتھ، تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ رپورٹ بھی مسلسل زیر گردش اجتماع ٹیلی ویژن کی، جس میں ایک خبر باقاعدہ اس میں بتایا گیا کہ لیاقت محسود جو ہے وہ پانی جو بیچتے ہیں، جو غیر قانونی، ان کا نمائندہ، اور ساری اس میں تفصیل موجود ہے۔ بہرحال جی آج یہ ہوا کہ آج پھر آفاق احمد صاحب جیل میں تھے، اے ٹی سی کورٹ سینٹرل جیل کی، اور وہاں سرکاری وکیل محترمہ جو آئیں، انہوں نے کہا کہ جی تیاری نہیں ہے، یعنی 7 دن ہو گئے اس کیس کو، 7 دن سے آفاق احمد صاحب جیل میں تقریباً، اور اب تک سرکاری وکلا کی تیاری نہیں ہے، چلان پیش نہیں ہو سکا۔ یہ ہے کسی شخص کو آواز، اس لیے تو کراچی کے لیے آواز لوگ کیوں نہیں اٹھاتے پتہ ہے آپ کو، کہ ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی بوگس ایف آئی آروں میں بھی اس طرح تنگ کیا جاتا ہے کہ جس پر ایک دن میں پہلے دن ضمانت ہو جانی چاہیے، اول ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ہمارا اگر موبائل چھن جائے، بائک چھن جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تھانے چلے جائیں، تو اتنی آسانی سے ایف آئی آر نہیں کٹتی، اور کسی کے بیان پر فوری ایف آئی آر کٹ بھی جاتی ہے، پکڑ بھی لے لیا۔ وہ بیانات بھی تو ہیں جو ثوابی جلسے میں دیے گئے ہیں، اور وہ بیانات یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کراچی والوں تو آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، نہیں، ریاست پر تھوکنے کی بات جنہوں نے کی ہے، وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، علی امین گنڈا پور بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، پکڑ لینا اس کو، کیوں ایف آئی آر نہیں کٹ رہی اس کی؟ جو ریاست پر تھوکنے کی بات کر رہا ہے یار، اندازہ کیجیے، ریاست یعنی کہ ریاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ کراچی کے مہاجروں کے لیے یا کراچی کے رہنے والوں کے لیے کوئی آواز اٹھائے اور اس کو پکڑ لیا جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا معیار جو کسی نے اگر رکھا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ بار بار لوگوں کے ذہن جو اس طرف جاتا ہے نا کہ ہمارا ڈومیسائل کمزور ہے، وہ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے جاتا ہے. بھائی کوٹا سسٹم تو 72-73 میں لگا، وہ آج تک عملی طور پر کیوں موجود ہے؟ اچھا اس سے تو ابھی ہم باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ دیگر چیزیں شروع ہو گئیں. اچھا جی، پھر یہ ہوا کورٹ میں، دوبارہ آتا ہوں میں اس پر. آفاق احمد صاحب ظاہر موجود تھے، ان کے وکلا بھی موجود تھے، آج بھی ظاہر بیل نہیں ہو سکی. اور وہ 3 ایف آئی آر ہیں جس طرح کی ہیں آپ جانتے ہیں، بوگس ٹائپ کی ایف آئی آر ہیں. ان کے وکلا کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ پہلے دن جب ان کو پیش کیا گیا تھا وہاں جج صاحب کے ریمارکس بھی اسی قسم کے تھے کہ کیا لکھ کر لے آئے ہیں آپ، کیا کون کون سی دفعات ڈال دی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہی ہوا آج بھی کہ تیاری نہیں ہے جی، چلان نہیں ہو سکا، فلاں نہیں ہو سکا، اور پھر ایک نئی ڈیٹ دے دی گئی کیونکہ تیاری نہیں تھی سرکار کی. یعنی تنگ کیا جا رہا ہے. میں نے اس گزارش کی تھی آپ سے یہ جان بوجھ کر کہ تاکہ آئندہ کوئی سوچے بھی نہ آواز اٹھانے کے لیے کراچی والے لوگوں کے لیے. اور وہ آواز اٹھانے والا اگر خدا نخواستہ مہاجر ہے تو پھر تو بھائی ہم بھی بھگت کر آ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو بہرحال لیکن آواز ہم اس طرح بلند کرتے رہیں گے اپنے حق کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے. اور یہی آفاق احمد صاحب نے بھی کہا ہے، یہی دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو آواز اس طرح بلند کرتے رہیں گے چاہے کچھ ہو، کیونکہ کم از کم آواز تو بلند کریں یار، یہ مسائل ہمارے حل ہوں یا نہ ہو. تو آج عدالت میں پھر یہ ہوا کہ جناب اچھا اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ آفاق احمد صاحب، یہ بھی کہیں اور نہیں شاید ہوتا ہو، کہ آفاق احمد صاحب سے صرف ان کے وکیل کی ملاقات ہو رہی تھی اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کے وائس چیئرمین، ان کے جنرل سیکرٹری اس مہاجر قومی موومنٹ کے، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی. عدالت میں آج تو تھے ظاہر ہے، وہاں تو جن سے ملنا تھا مل لیے، لیکن ویسے جیل میں جا کے جس طرح باقی لوگوں سے ملاقات ہوا کرتی ہے، ہم نے تو وہ بھی دیکھا کہ راتوں میں لوگ جیلوں میں نہیں ہوتے تھے. وہ بھی خبریں ظاہر ہے آپ کے پاس پہنچی ہوں گی. تو اب نئی ڈیٹ دے دی گئی ہے اور نئی تاریخ دی ہے جی 20 فروری 2025، اور آج 17 ہے تو جمعرات کو یعنی کہ 20 فروری ہوگی. تو اب وہاں چلان کہا جا رہا ہے پیش کیا جائے گا، اور تیاری سے آئیں گے سرکاری وکیل، اور پھر بات ہوگی کہ ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جب تک وہ جیل میں رہیں گے آفاق احمد صاحب. یہ ہے جناب لب لباب آج کی اس کا. اچھا جی، شہر میں جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ جی وہ جمعے کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور آفاق احمد صاحب کی گرفتاری پر نہیں، وہ احتجاج کریں گے. جو وہ کہتے ہیں جی شہر میں ٹینکر مافیا کا خاتمہ کب ہوگا کسی کو نہیں پتا، شہر میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس چیز پر وہ جمعے کو ہڑتال کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اور فاروق ستار صاحب کی کل کی جو پریس کانفرنس ہے جہاں انہوں نے آفاق احمد صاحب کی رہائی کی بات کی، انہوں نے 2-3 جملے جو ادا کیے وہ بڑے اہم ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے بھی رکھوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ سندھ حکومت نے ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، حکمرانی کی آڑ میں یہ بدعنوانی کو پروان چڑھا رہے ہیں. لیکن جو ان کا زیادہ جملہ جس کے بارے میں سندھ حکومت کے جو ترجمان ہے وہ بار بار بات کر بھی رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بہت چلا، وہ جملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا، جب آفاق احمد صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پھر 48 گھنٹوں کے بھائی ان کو لگام دی جائے اور ان کو قانون کا پابند کیا جائے، کہ جب آپ کو کہا گیا ہے کہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک بڑی جو ہیوی ٹریفک ہے، وہ ڈمپر ہوں ٹینکر ہوں، یہ تمام سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ غیر قانونی ہوگا، ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو اس جملے کی وجہ سے پاداش میں پکڑے گئے. تو فاروق ستار صاحب کا جملہ جو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بڑی اہم چیز میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈمپر تو ایسے ہی جلیں گے، ڈمپر تو ایسے ہی جلیں گے جس طرح یعنی کہ 48 گھنٹے کا آفاق احمد صاحب نے جملہ کہا تھا اور لوگوں نے، مشتعل افراد نے جو آگ لگائی. تو اور ظاہر ہے یہ جملہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے کہا بھی کہ اب مجھے اس جملے کے بعد چاہیں تو گرفتار کر لیں، نہیں شہر میں ڈمپر تو ایسے ہی جلیں گے، اب چاہے اس جملے کے بعد مجھے آپ گرفتار کر لیں لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان اس طرح کے جملے کرتے رہے تھا، کوئی مسئلہ نہیں. تو واقعی میں ظاہر ہے سینئر آدمی ہے بھائی فاروق ستار صاحب، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں نہ سندھ حکومت زیادہ کیوں. لیکن بہرحال سندھ حکومت نے اس پر جو آپس میں ہلکی پھلکی فائرنگ ہوتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے وہ آیا.
جواب کے متحدہ نے ہمیشہ دوسروں کی میتوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ عوام MQM کے ڈراموں کو مسترد کر چکے اور اب چیخ و پکار بھی انہیں زندہ نہیں کر سکتی۔ یہ پیپلز پارٹی کا رد عمل آ گیا۔ اور ایک خط بھی لکھا ہے ہمارے ہر دل عزیز گورنر، عوامی گورنر کامران ٹسوری صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور انہوں نے کہا بھی ہے اس خط میں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ بھی اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن بنانے کا مشورہ انہوں نے دیا ہے۔ اللہ کرے کہ کمیشن بن جائے تو بہت ساری چیزیں، یہ مافیاز جتنے بھی ہیں بے نقاب ہو جائیں گے اگر اس بات کو CM سندھ صاحب تسلیم کر لیں، جو کہ لگتا نہیں ہے تسلیم کریں گے۔ اور دوسری جانب حافظ نعیم الرحمان صاحب، جن کی دل و دماغ میں بڑا درد اور بڑی محبت ہے کراچی والوں کی، وہ غائب، وہ آج کل بالکل بیان نہیں دے رہے، اور وہ 100 سے زیادہ لوگ ڈمپر کے نیچے، ٹینکروں کے نیچے، واٹر ٹینکرز کے نیچے آ کر مر گئے، شہید ہو گئے میں تو کہوں گا، لیکن وہ خاموش ہیں۔ میئر کراچی، جو وہ کراچی کے ہی بیٹھے ہیں، اور کراچی کے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ میئر کراچی بھی ہیں، کراچی سے تعلق بھی ہے، مہاجر بھی ہیں، لیکن وہ بھی ایسے معاملات پر بالکل نہیں بولتے، اور اپنی سیاسی وفاداری نبھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن وفاداری بقول ان کے، مجھے تو عوام نے ووٹ دے کر بنایا ہے میئر، تو پھر عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کو۔ لیکن بہرحال ان کی اپنی مجبوری، حالانکہ بڑے اچھے بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے کو نکال بھی دیں ان کو سچ کہنے کی پاداش میں، تو ان کا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور ٹسوری صاحب جا رہے ہیں جی لندن، اور اس پر ہم تفصیل سے بتائیں گے ٹسوری صاحب کیا کرنے لندن جا رہے ہیں، کن لوگوں سے وہاں ان کی ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ اس دورے کو بڑا اہم گردانا جا رہا ہے کہ یہ دورہ بہت اہم ہے۔ اور مہاجر قومی موومنٹ کے حوالے سے جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ 20 فروری کی ڈیٹ اب مقرر کی گئی ہے، عدالت نے آج بھی جو کچھ ہوا سامنے رکھ دیا میں نے آپ کے، اس سے پہلے اب یہ ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے، کیونکہ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، ضمانت تک ان کے لوگوں تک کو ملنے نہیں دیا گیا، ضمانت کے لیے جس طرح ہے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، مزید آگے ڈیلے کیا جا رہا ہے، مزید رکھنا کیوں چاہتے ہیں جیل میں، اور اب اگر آواز اٹھائی ہے تو کیا اتنی بڑی سزا ان کو ملے گی؟ ان تمام چیزوں کے سوالوں کے جواب آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتے تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس پر بھی ہم بات کر لیں گے۔ لیکن آپ کے فیڈ بیک ہمیں بتائے گا کہ آپ اس پر اگر سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔